بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے اور نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، وہ اقام الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وہ انفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے انہیں، سرا ولانیہ، چھپے بھی، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارتا، وہ امیدوار ہے ایسی تجارت کی، لن تبور، جس میں ہرگز کوئی خسارہ نہیں ہے، لیوفیہم، تاکہ وہ انہیں دے، اجورہم، ان کا اجر، ویزیدہم، اور مزید بڑھا کر دے انہیں، من فضل، اپنے فضل سے، انہو غفور شکور، بے شک وہ غفور، یعنی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ والذی، اور وہ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے، هو الحق، وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، یا جو تمہارے، جو ان کے ہاتھوں میں، یعنی جو ان سے پہلے نازل ہو چکی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بعبادہ، اپنے بندوں کے بارے میں، لخبیر بصیر، سب کچھ خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا، الکتاب، کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا من عباد، جس کو چن لیا ہم نے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم نفسی، پر ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں،
کوئی ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ظالم ہے، جو نفس اپنے نفس پہ یعنی اپنا نفس ظلم کرنے والا ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے مقتصد، کچھ ایسے بھی ہیں جو کوئی ان میں سے ایسا ہے جو مقتصد میانہ روا ہے۔ ومنہم سابق بالخیرات، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے سابق بالخیرات، جو سبقت لے جانے والا ہے نیکیوں میں، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑا فضل ہے، هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن، ویسے جنتیں باغات سے باغات، یہ ہمیشہ رہنے والی، یدخلون، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساور، یعنی گہنوں سے، من ذہب ولؤلؤ، اور وہ سونے کے اور موتیوں کے، ولباسم، اور ان کا لباس ہوگا، فیہا، اس میں، حریر، ریشم کا۔ وقالوا الحمد للہ، وہ کہیں گے الحمد للہ، ہر سب تعریف اللہ ہی کے لیے، الذی، جس نے، اذہبا، دور کر دیا، عنا، ہم سے، الحزن، غم کو، یعنی ہم سے جس نے غم کو دور کر دیا۔ ان، بے شک، ربنا، ہمارا رب، لغفور شکور، یقیناً، یقیناً غفور، بخشنے والا اور قدردان ہے۔ الذی احلنا، وہی ہے جس نے، احلنا، اتارا ہمیں، دار المقامہ، ایسے یعنی ہمیشہ رہنے والے گھروں میں، ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا، من فضل، اپنے فضل سے، لا یمسنا، نہیں ہمیں پہنچتی، فیہا، اس میں، ناصب، کوئی تھکاوٹ، نہیں ہمیں کوئی تکلیف، ولا یمسنا، اور نہیں ہمیں پہنچتی اس میں، ولا فیہا لغوب، اور نہیں کوئی تھکاوٹ اس میں ہوتی ہے یا پہنچتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں، جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ مومن ہوں گے جو جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کیا، ان مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتلون کتاب اللہ، یعنی وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ایمان کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، اور عمل سے بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یعنی اقام الصلاۃ، و نماز کو قائم کرتے ہیں، اور انفقوا مما رزقناہم سرا، اور وہ اس میں جو رزق ہم نے دیا خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، خیرات کے عادی بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ کے نیک سلوک کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ ایمان لانے کے بعد سب سے، یہ تینوں چیزیں علم اور عمل کی بنیاد ہیں، کیونکہ تم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تبارک کو جیسے یہودیوں کے متعلق فرمایا سورہ آل عمران میں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، تو پھر نماز کرنے کی، قائم کرنے کے بجائے اسے ضائع کر دیا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بجائے خواہش پرستی اور سود خوری اور شدید بخل کو اپنا شیوا بنا لیا۔ یا سورہ مریم میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَلَقَ مِن خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ہم نے ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جو نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے، جس کے نتیجے میں وہ اس علم سے محروم ہو گئے جس میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بتایا کہ یرجون تجارت لن تبور، علم اور ایمان والوں کے عمل کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ آدمی دنیا میں جو تجارت کرتا ہے، اس کی یقینی بات ہے کہ اپنا سارا سرمایہ بھی اس کے لگا دیتا ہے، اس پہ قابلیت بھی، محنت بھی کرتا ہے، اور اسی امید پر وہ اس پہ سب کچھ کرتا ہے کہ اسے واپس ملے گا، نہ صرف اس کے وقت اور محنت کی عزت ملے گی بلکہ مزید اس میں کوئی منافع بھی حاصل ہوگا۔ تو اسی طرح ایک مومن بھی اللہ کی فرمانبرداری میں، اس کی بندگی عبادت میں، اور اس کے دین کی خاطر جد و جہد میں اپنا مال، اپنی محنت، اپنے صلاحیتیں یا اپنے اوقات، سب کچھ اسی امید پر کھپا دیتا ہے کہ نہ صرف اس کا پورا پورا اجر ملے گا بلکہ اللہ اپنے فضل سے مزید کچھ عنایت فرمائیں گے، اس کو امید ہوتی ہے۔ مگر ان دونوں تجارتوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق اس بنا پر ہے کہ دنیا کی جو تجارت ہے اس میں تو آپ کو امید نہیں ہے کہ نفع ہی ہوگا، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ گھاٹا ہو جائے اور سب کچھ ہی جو دیوالیہ کی حد تک بندہ پہنچ جائے۔ مگر یہاں جو ہے کہ جو تجارت ایک مخلص بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کرے، اس میں کسی خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لن تبور، جس میں ہرگز کوئی خسارہ نہیں ہے،
کوئی خسارہ ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیوفیہم اجورہم، اس کا پورا پورا بدلہ بھی دیں گے، یا لیوفیہم، وہ پورا پورا بدلہ دیں گے، ویزیدہم اور اس کو اس کے ساتھ اس کی محنت کا اور اس کو اپنی طرف سے، یعنی اپنی طرف اللہ کا فضل بھی ہوگا اس کے ساتھ۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ اس کو وہی چیز ملے گی، وہ یقیناً اس کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیں گے، اور یہ تو ہم پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل ہی کے بغیر، ہر کوئی جنت میں جائے گا تو اس کے فضل سے ہی جائے گا، اس کے بغیر تو نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ وہاں پہ وہ چیزیں دیں گے جو، جس کا ہم آگے پڑھیں گے کہ ایسے ایسے جنتیں ہیں، جیسے پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، اور یہ نہریں ملیں گی، اور جنات ویسے گھر ملیں گے جن ہمیشہ ہمیشہ، جیسے ہم آگے پڑھیں گے، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے، یعنی جو اپنے اپنے آپ کو اس میں کھپا دیتا ہے، یعنی کہ سب کا سب ہے، کیونکہ اس میں آتا ہے نا کہ جیسے قرآن کے ابن کثیر تو قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی قیامت کے دن اللہ تبارک و اللہ کلام اللہ اپنے ساتھی سے کہے گا، ہر تجارت اپنی تجارت کے پیچھے ہے، اور تو سب کی سب تجارتوں کے پیچھے ہے، انہیں ان کے پورے ثواب ملیں گے، بلکہ بہت بڑھا چڑھا کر ملیں گے، جس کا اس کے خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو گناہوں کو بخشنے والا اور چھوٹے اور تھوڑے عمل کا بھی قدردان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ انہ غفور شکور، بخش دے گا، یعنی کہ اس کے پوشیدہ، جیسے آج کل ہمارے گناہوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اسی لیے کہ وہ غفور ہے، ورنہ اگر کسی کا ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی کسی کی عزت نہ کرے۔ اور شکور جو قدردان بھی ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات بات پر گرفت کرتا ہو، ذرا ذرا سے خطا پر خطا کوئی ہو جائے تو اس پر سر جو کچھ کیا وہ سارے وہ اعمال پہ پانی پھر، ایسا نہیں، وہ قدردان بھی، ہمارے چھوٹے جو ہمارے نیک کام، ان پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اسی لیے تو بخش دے گا انشاءاللہ جو اس کی بات مانیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا جا رہا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ جو نازل کیا ہم نے آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید، یہ وہ کتاب ہے، یہ کوئی جو پچھلی انبیاء کی لائی تعلیمات کے کوئی خلاف نہیں، ان کی بھی یہ تصدیق کرتی ہے، اور یہی حق ہے۔ یعنی اصل میں تو قرآن جو ہے وہ یہی حق ہے، کیونکہ انبیاء کو انسانوں پر اس نے اپنے وسیلم سے جو فضیلت دی ہے، پھر یہ قرآن کی وجہ سے، کتابوں کی وجہ سے دی ہے، کیونکہ یہ ہر مستحق فضیلت کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیا کچھ دینا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہے تو یقینی بات ہے پھر اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بھی دے دی، علم، کیونکہ علم فضیلت تو علم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں کو علم دیا ہے تو پھر ان کو یہ بتایا کہ وہ جو علم دیا ہے تو پھر وہ اس کی مطابق ان کے درجات بھی ہیں۔ تو یہاں یہ بتا دیں کہ یہ کتاب جو پہلے والوں کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ وہ جو کتابیں تو سچی تھی، مگر ان چیزوں کی جن میں اب آپ اس کے بعد جو تحریف ہوگی اس کی نہیں کرے، بل جو ان میں سچی باتیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں، وہ تو اپنے بندوں سے پھر خبیر بھی اور بصیر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ضروریات کی پوری طرح خبر رکھنے والا بھی ہے، اور ان کے اعمال کو پوری طرح دیکھنے والا بھی ہے۔ اس سے اس نے آپ پر یہ کتاب اس کی اور ان کے زمانے کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھ کر ہی نازل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر حرکت کو سے باخبر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وہ کام کرتے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبیر ہے، وہ خبیر یعنی باریک سے باریک، یعنی کہ میرے دل کی باتوں کو بھی وہ جاننے والا ہے، کہ دل میں ایسا خیال بھی نہ آئے، تنہائی میں کوئی ایسا کوئی کام بھی نہ ہو جس میں ہم یہ سوچ کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک ایک ذات ہے وہ دیکھ رہی بھی ہے اور باخبر بھی ہے، تو اس کا ہر وقت جب ذہن میں رہے گا تو یہی متقی کی نشانی ہے کہ وہ پھر ہر کام کرے گا تو یہ ذہن میں رکھ کے کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اور چن لیا ہم نے سے اپنے بندوں میں سے، یعنی ان بندوں میں سے جن کے جن کی صفات ان کو ہم نے یہاں چن لیا، یہاں مراد ہے کہ مسلمان، یعنی کہ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اس مقصد کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، میں نے اپنے بندوں میں سے، تو یہ بھی بہت بڑی، کہتے ہیں کہ کہنا چاہیے کہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جن
کیونکہ وہی سارے انسانوں کے سامنے اگر کتاب تو پیش تو کی گئی، تو مگر جنہوں نے آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا، وہی اس شرف کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ یعنی قرآن جیسی عظیم کتاب کے وارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم رسول کی تعلیم و ہدایت کے امین بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ یعنی مسلمان یہ ایسی قوم ہے، یعنی ایسے یہ بہت بڑا ہمارے لیے خوشخبری کہنی چاہیے کہ اگر ہم اس کے وارث اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے امت مسلمہ کو، تو پھر یہ تو اللہ تبارک پھر ہمیں اس پہ اس کے مطابق عمل بھی کرنے چاہیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی مسلمان سب ایک ہی طرح کے نہیں، ان میں تین طبقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دی کہ ایسے اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، یہاں پہ اس میں ویسے لوگ بھی ہوں گے، فمنہم ظالم، جس وہ ایسا بھی ہوگا جس میں کوئی اپنی نفس سے ظلم کرنے والا ہوگا۔ یعنی یہ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو سچے دل سے اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کے رسول بھی مانتے ہیں، اور مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے۔ مومن تو ہیں مگر گناہ گار ہیں، یعنی کہ مجرم ہے مگر باغی نہیں ہے، ضعیف الایمان لوگ ہیں، یہ سب کے لوگ ہیں۔ یہ کوئی منافق نہیں ہے، مگر یہ کہ گناہوں میں لپٹے رہتے ہیں اور اس چیز کو بھلا دیتے ہیں، نہ سمجھ لیں کہ قرآن بھی نہیں پڑھتے یا گناہوں میں چلے رہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اس لیے ذکر بھی کیا گیا کہ یہ تعداد کے لحاظ سے امت میں زیادہ تر اکثریت انہی لوگوں کی ہے۔ پھر بتا منہم مقتصدوں میں سے جو میانہ رو بھی ہیں، یعنی کہ وراثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے، فرما برداری بھی کرتے ہیں اور خطا کار بھی ہیں۔ یعنی کہ ان کی زندگی اور اچھے اور برے دونوں قسم کے اعمال کا مجموعہ ہے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، مگر گناہ بھی کرتے ہیں مگر جان بوجھ کے نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تبارک معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ تعداد پہلے گروہ سے کم مگر تیسرے گروہ سے زیادہ ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ پھر وہ لوگ ہیں منہم سابقون بالخیرات باذن اللہ کے اذن سے، وہ جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، یعنی اصل میں تو دیکھا یہ اتباع ہے، قرآن کی سنتیں پیش پیش بھی ہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے میں بھی پیش پیش ہیں، دین حق کی خاطر قربانیاں دینے میں بھی پیش پیش ہیں، بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے ہیں۔ یہ جان بوجھ کے کوئی گناہ کرنے والے نہیں ہیں، ہاں نادانے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، اللہ سے فوراً معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ ان کی تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے، اس لیے ان کے آخر میں ذکر بڑھایا گیا بڑھتی ہے۔ وراثت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حق ادا کرنے کے معاملے میں ان کو اولین کا شرط بھی حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس فقرے کو اگر آخری والے فقرے قریب ترین فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ نیکیوں میں سبقت کرنا ہی بڑا فضل ہے، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو امت مسلمہ میں سب سے افضل ہیں۔ اور اس فقرے کا اگر تعلق پہلے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کتاب کو اللہ کا وارث ہونا اور اس وراثت کے لیے چن لیا جانا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ کے تمام بندوں میں وہ بندے سب سے افضل ہیں جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس انتخاب میں کامیاب ہو گئے، یعنی جو اللہ پر اللہ پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے، تو یہ بہت بڑا فضل ہے ان پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کم سے کم ان لوگوں میں سے نہ رکھے جو اپنے نفس سے ظلم کرنے والے ہیں، جو خطا ہو جائے تو پھر فوراً معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ جب پتہ چل جاتا ہے انسان کو، کچھ کا ضمیر اس کو بتایا تھا کہ تم سے غلط کام ہوا، کہ آپ سے پوچھا کہ نا گناہ کیا ہے، تو آپ نے کہا گناہ وہی ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، کوئی بات تو کرو سمجھ آئے کہ تیرے دل میں کھٹکتے ہے تو وہی تیرے گناہ ہے، اور تو ایسی بات سے جو تو چاہتا ہو کہ تیرے جاننے والوں کو کسی اور کو نہ پتہ چلے، تو ویسے بات وہ بھی گناہ ہی ہے، کیونکہ وہ جو چھپائی جا رہی ہے تو سمجھو کہ وہ اس کے لیے گناہ کا کام ہے، جو ہم نے اس کے لیے جو لوگوں سے چھپایا جا رہا ہو۔ پھر یہاں بتایا تھا ومنہم فذلک جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور، یعنی وہ ایسے جنات کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور وہ پہنائے جائیں گے وہاں پہ گہنے سونے کے اور موتیوں کے، وہ لباس فی اور ریشم کے ان کے لباس پہنا جائے گا، یعنی کہ وہ ایسے ایسے جنت میں ان دو جہاں نہریں بہتی ہوں گی، باغات ہوں گے، اور پھر وہاں پہ یہاں تو زیور پہننا مردوں کے لیے تو حرام ہے، مگر وہاں پہ پہنایا جائے گا زیور، سونے کا بھی اور سونے کا بھی اور موتیوں کا بھی۔
اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں جہاں تک انسان کے وضو کا پانی جہاں تک جاتا ہے، یعنی بازوں پہ بھی وہاں سے تک اس کو اس کا زیور پہنایا جائے گا، اور پھر وہ لباس یہاں تو ریشم حرام ہے، مگر وہاں پہ ان کے لباس بھی ریشم والے ہوں گے، اور پھر وہ کہیں گے، وہ یہی کہیں گے، قال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ سب تعریف اللہ ہی کی جس نے دور کر دی ہم سے غم، یعنی ہر قسم کے غم کو دور کر دیا۔ یعنی حزن اس چیز کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے کسی چیز کے ہاتھ سے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کوئی کیفیت جو دل میں ہوتی ہے اس کو حزن کہتے ہیں، یعنی غم۔ تو یہاں جس طرح لَكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم سے غم نہ کرو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جب تک کوئی نعمت انسان کے پاس رہتی ہے وہ اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، اور جب چھنتی ہے تو اسے اس کا غم بھی ہوتا ہے۔ مگر جنت میں داخلے اور پھر حدیث بات ہے نا، موت کا ذبح کر دینے کے بعد اہل جنت کو نہ کوئی نعمت چھیننے کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، لا خوف علیہم، نہ اس کی کسی نعمت کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے کوئی غم ہوگا، نہ ان کی کوئی خوبصورتی میں کمی ہوگی، نہ کھانے پینے میں کوئی کمی ہوگی، نہ ان کی قوت میں اور جوانی میں کمی ہوگی، نہ ان کی لذت میں، اور وہ ہمیشہ رہائش میں ہمیشہ کی رہائش میں رہیں گے۔ پھر غم کس بات کے، یہاں تو رہائش ہمیشہ کی نہیں ہے، کسی نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو پھر اکثر لوگوں کے پاس تو گھر ہوتے ہی نہیں ہیں، مگر وہاں تو ایسی ہے رہائش میں جو ہمیشہ ہمیشہ جس کا نہ کچھ اس نے کوئی بل دینا نہ کچھ اور کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رہائش میں ان کی رہائش کو سے جگہ دیں گے، تو پھر اس میں سے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے جس نے ان سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ دنیا کی ہر نعمت تو ختم ہونے کی وجہ سے غم کا باعث بنتی ہے، تو یہ جنت ہی ہے جس کی کوئی نعمت بھی غم کا باعث نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس میں جا کے انہیں یہی کہنے والے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی ہر غم کو دور کر دیا، اور ہمیں بھی ان گھروں میں داخل کر دے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الذی احلنا، جو وہی ہے جس نے ہمیں اتارا دار المقامہ، یعنی ہمیشہ کے رہنے والوں کے گھروں میں، من اپنے فضل سے، لا یمسنا لا یمسنا فیہا نصب، نہ ہی وہاں کوئی ان کو کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی وہاں پہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے، جس سے کہیں نہیں جانا، ہمیشہ انہی گھروں میں رہنا ہے، جس کے یہاں تو چلے ہی جانا، ایک دن موت آئے گی تو سب نے چلے جانا، مگر وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہوگا وہ ان فضل اپنے اللہ تبارک اپنے فضل سے، کیونکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اپنے اس کے فضل سے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تو کہ یا رسول اللہ آپ بھی، تو آپ نے کہا ہاں میں بھی، اللہ مجھے فضل کرے گا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ تو ہم جیسے تو کہ اوقات ہی کیا، ہر کوئی اللہ کے فضل جس پہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ جنت میں کیا ہوگا، مسنا فیہا، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی، یعنی کہ جو وہاں پہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور پھر وہاں نہ کوئی ایسا کوئی کام ہوگا یا نہ کوئی وہاں پہ تو ساری محنت اور تکلیف ختم ہو جائے گا۔ یعنی شاہ عبد القادر جیسا لکھتے ہیں نا کہ رہنے کا گھر اس سے پہلے کوئی نہ تھا، ہر جگہ چل چلا اور روزی کا غم، دشمنوں کا ڈر، رنج اور مشقت، وہاں سب کچھ، وہاں پہنچ کے تو سب کے سب ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ جس سے شام کو تھکاوٹ ہو، اور نہ ہی کوئی کمزوری آئے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کے ہمیں بھی ان لوگوں میں داخل کر دے۔ پھر یہاں پہ جب ایسی چیز ہو کہ جہاں سب کچھ ملے بھی اور کچھ کرنا بھی نہ پڑے، اور ہمیشہ کھانا بھی مفت ملے، اور وہ کھانا جو کبھی کسی نے کھائے نہ، اور وہ جگہ جو کسی کے گمان میں بھی نہ آئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھی اور انسان کی قسم کیا ہوگی، یہی فضل یہ ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے فضل کبیر ہے، یہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے غموں سے نجات دے اور وہاں پہ جنت میں داخل کر دے جہاں ہم بھی ان آسائش نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں جس میں جنت سے جانے والے لوگ اٹھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔